اور ان کو کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف اترا. قرآن ہم پر اترا ہے، مسلمانوں نبی پاک سے ہمیں ملا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی ہر زیر زبر کو مانتے ہیں. اور تمہارے نبیوں کی طرف بھی جو اترا ہے اللہ کی طرف سے اس کو بھی مانتے ہیں. 104 صحیفے نازل ہوئے، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر قرآن کے سوا کوئی اپنی اصل میں آج موجود نہیں ہے. بہت بدل دیا. جب کبھی اعتراض ہوتا ہے بدل دیتے ہیں، اور اصل زبان میں ہے نہیں. انگریزوں کے پاس انگریزی میں، چائنا والوں کے پاس چائنیز میں، فرانس والوں کے پاس فرینچ میں، جرمن والوں کے پاس جرمن میں، ہر ایک کے پاس. وہ تو آپ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اصل الفاظ تو نہیں ہیں. قرآن اپنے اصل الفاظ میں موجود ہے. قرآن کے سوا اور کوئی آسمانی صحیفہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے. لوگوں نے بدل دیا ہے. مگر جو اصل ہے تورات کو بھی ہم مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں. جو دوسرے نبیوں پر صحیفے اترے وہ بھی مانتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے آیا، قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارے نبی کے بعد، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے. اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے. تم بھی اس کو معبود کہتے ہو مگر اس کے شریک ٹھہراتے ہو. اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ یہ مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ قرآن پر ایمان پہلے اور عمل بھی پہلے. عمل بھی اگر دیکھیں گے تو عمل صرف قرآن پر ہے، دوسری کتابوں پر ایمان ہے، عمل نہیں. تورات، زبور، انجیل پر عمل نہیں ہے. عمل کس پر ہے؟ اگر ان کی کوئی بات ایسی اس میں بتائی گئی ہے جو صحیح ہے وہ مان لیں گے، مگر عمل کریں گے تو قرآن کے مطابق کریں گے. ایمان بھی قرآن پر پہلے اور عمل قرآن پر ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جب اہل کتاب یہودی یا عیسائی تم پر تورات کا، انجیل کا کوئی مضمون بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. نہ جھٹلاؤ نہ اس کی تصدیق کرو، بلکہ یوں کہہ دو کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. کیا پیش کر رہے ہو؟ اس کتاب میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو، نام کہہ لے رہے ہو. تو جہاں بات آئے گی ہم قرآن کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے، مگر ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے نبی نے سب کچھ بتا دیا، ہم نے اس کے مطابق کرنا. قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس کو مانتے ہیں. تو جو تورات اور انجیل کو تو مانے مگر قرآن کو نہ مانے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی کو نہیں مانتا.
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تورات کو مان لیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انجیل کو مان لیں، مگر وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ اللہ ہی کو نہیں مان رہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں، وہ اپنی خواہش کو منوانا چاہتے ہیں، رب کو ماننا نہیں چاہتے۔ اگر آپ غور کریں تو کافروں نے کہا تھا آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، مطلب یہ کہ سودا کر لو، تم ہمیں مان لو ہم تمہیں مان لیں۔ ایمان کے معاملے میں ایسا ہو سکتا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں تمہارے قرآن کو مان لیتا ہوں، تم ہماری اس بات کو مان لو، تو جو اس کی بات ہے اس کو کیسے مان لیں، کیسے ثابت ہوگی کہ وہ صحیح ہے؟ تو یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ تم ہماری آ کے عبادت کر لیا کرو، ہم تمہاری کر لیا کریں گے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ مسلمان دین کے معاملے میں لچک نہ رکھے، مضبوطی ہو، استقامت ہو، استقلال ہو، ڈٹنا ہو، لچک نہ ہو۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، میں نے خلاصہ پیش کیا۔ دعویٰ کرتے ہو تم اللہ کو ماننے کا، تو معبود تو وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اس میں شریک کیوں کرتے ہو؟ کسی کو بیٹا بنا رہے ہو، کسی کو کیا بنا رہے ہو؟ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اہل کتاب نے اللہ کی اولاد بنا دی۔ تو ذہن میں رہے کہ معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں۔ تم نے اپنے احبار و رہبان کو معبود بنا رکھا، جس کو چاہتے ہو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو۔ ہمارے پاس ایسی کوئی گنجائش نہیں، ہم کسی نبی ولی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، نبی بھی مخلوق ہیں، ولی بھی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، تعظیم کے لائق ہیں، مگر عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے شریک نہیں، اس کے مثل نہیں۔ ایک مسلمان اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والا ہوتا، اکڑنے والا، اگر مگر کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکتا نہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ انسانی تاریخ آپ پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ نے اپنے دستے قدرت سے ان کا خاکی پتلا تیار کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پہلا گناہ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے یہی کہا نا، میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج خواہشات نفس
اپنی من مانی کو اہمیت دینا، رب کے فرمان کو، نبی کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دینا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پوچھ رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسئلے ہوں یا بڑے بڑے ہمارے کام ہوں، ہمیں بتا دیا گیا یہ دنیا کے معاملات بھی تم اگر ان لوگوں سے کرو گے تو یہ تمہارے وفادار نہیں، قابل اعتبار نہیں۔ مگر آج مسلمان کہلانے والے اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، غیروں پہ کرتے ہیں، نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے بار بار، پھر وہی کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے اپنے رب پر یقین کیوں نہیں ہے؟ رازق کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے کوئی دے سکتا ہے، اللہ نہ چاہے کوئی روک سکتا ہے، مگر ہم فلاں ملک اگر ساتھ نہیں دے گا تو تباہ ہو جائیں گے، فلاں ملک مدد نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ غیروں سے یہ امیدیں کیوں لگا لی ہیں؟ وہ مسلمان کہتے ہو مسلمان ہے، اور یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ کیا ہیں؟ سوچیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی ہے۔ یاد رہے، جب تک اس کے فرما بردار نہیں بنیں گے مسلمان نہیں ہوں گے۔ مسلمان کا کام اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، مولا جو تیرا فرمان دل و جان سے قبول، کوئی اس پر شک یا اعتراض نہیں۔ مگر کتنے سوال ہم کرتے ہیں، کیوں ہے ایسا؟ کیا ہوگا اس سے؟ ہمارے لبوں پر یہ باتیں اور دعویٰ مسلمانی کا۔ اللہ نے روزے کیوں رکھے ہیں؟ کیا کوئی غلہ بچانا ہے؟ یہ قربانی کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کہلانے والے۔ تو کیا واقعی مسلمان ہیں؟ جب کوئی موقع آئے ان کو یہ حج کیوں رکھ دیا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ قربانی کیوں رکھ دی ہے، یہ اعتراض ان سے سنو۔ اپنے لیے جو مرضی کریں، میلے ٹھیلے لگائیں، جو مرضی کریں، اس وقت ان کو نہیں، بس دین پر اعتراض، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو کہے کہ مسلمان ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو کہے میرے رب کا حکم ہے، مجھے قبول ہے، دل و جان سے مانتا ہوں۔ یہ ہے مسلمانی، جو آج ہم میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ بہت کم ہے لوگ جو کہتے ہیں نہیں رب کا حکم ہے، بس کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ زیادہ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں، سکون جا رہا ہے، برکت جا رہی، امن جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے سچے فرما بردار نہیں بن رہے۔ سوچئے گا۔